ہوں جب سرور کا نام، کتنا غم انگیز ہے لخت دل حیدر کا نام، کتنا غم انگیز ہے۔ دین مٹ جاتا مگر تیری بدولت اے حسین، دین مٹ جاتا مگر تیری بدولت اے حسین، آج بھی دنیا میں اے اللہ پیغمبر کا نام، کتنا غم انگیز ہے لخت دل حیدر کا نام، کتنا غم انگیز ہے۔ ہل گئی خیبر کی چولے، کانپ اٹھے ارض و سما، ہل گئی خیبر کی چولے، کانپ اٹھے ارض و سما، جب نبی کے لب پہ آیا حیدر صفدر کا نام، جب نبی کے لب پہ آیا حیدر صفدر کا نام، کتنا غم انگیز ہے لخت دل حیدر کا نام، کتنا غم انگیز ہے۔ تیر کھا کر سو گیا کہتی تھی یہ رباب، تیر کھا کر سو گیا کہتی تھی یہ رباب، کیا خبر تھی ہے شہیدوں میں علی اصغر کا نام، کتنا غم انگیز ہے۔ دل پہ ایک برچی سی لگتی ہے تڑپ جاتا ہوں میں، جب کسی کے لب پہ آتا ہے علی اکبر کا نام، کتنا غم انگیز ہے۔ وقت آخر زیر خنجر جانے کیا شے نے کہا، وقت آخر زیر خنجر جانے کیا شے نے کہا، یا خدا کا نام تھا یا زینب مزتر کا نام، کتنا غم انگیز ہے لخت دل حیدر کا نام، کتنا غم انگیز ہے۔ نوک نیزہ کی طرف کر کے اشارہ رو دیے، عابد بیمار سے پوچھا اگر رہبر کا نام، عابد بیمار سے پوچھا اگر رہبر کا نام، کون سے کتنا غم انگیز ہے۔ پانی پانی شرم سے ہے آج بھی نہر فرات، پانی پانی شرم سے ہے آج بھی نہر فرات،
آج بھی موجوں کے لا پر ہے علی اصغر کا نام، کتنا غم انگیز ہے، کون سمجھے گا رموزے عشق اے زاہد یہاں، کون سمجھے گا رموزے عشق اے زاہد یہاں، دل تو روتا ہے لہو ہوتا ہے چشم تر کا نام، کتنا غم انگیز ہے لخت دل حیدر کا نام، کت دل تڑپ اٹھتا ہے سن لیتا ہوں جب سرور کا نام، کتنا غم انگیز ہے۔ بر محمد والے مسلمات فاتحہ۔ جب چھٹ کے قید سے شام سے سجاد گھر چلے، جب چھٹ کے قید سے قید شام سے سجاد گھر چلے، رستے میں کربلا نے صدا دی کدھر چلے، دشت بلا میں چھوڑ کے لاش پہ در چلے، عابد نہ چاہتے تھے کہ جائیں مگر چلے، عابد نہ چاہتے تھے کہ جائیں مگر چلے، پہ ہم دعا تھی طاقت ضبط فغاں رہے، سغرا ضرور پوچھے گی بابا کہاں رہے، سغرا ضرور پوچھے گی بابا کہاں رہے، رک رک کے سوچتے تھے اسے کیا بتائیں گے، کیسے کہیں گے بی بی اب اکبر نہ آئیں گے، تم بھی بھلا دو ہم بھی انہیں بھول جائیں گے، وقت آئے گا تو خود تمہیں بابا بلائیں گے، وقت آئے گا تو خود تمہیں بابا بلائیں گے، کہہ دیں ابھی رباب سے آگے نہ آئیے، بچی مچل نہ جائے کہ اصغر کو لائیے، بچی مچل نہ جائے کہ اصغر کو لائیے، ام البنین پوچھیں گی اپنے جری کا حال، کس شان سے لڑا میرا تو کسی شان سے لڑا سرے میدان علی کا لال، کہنا پڑے گا جنگ کا غازی کی کیا سوال، ان کو تو صرف اب رسانی کا تھا خیال، ان کو تو صرف اب رسانی کا تھا خیال، اذن وغا ملا ہی کہاں اس دلیر کو، زنجیر سے امام نے جکڑا تھا شیر کو،
زنجیر سے امام نے جکڑا تھا شیر کو، مل جاتی اس جری کو اگر جنگ کی رضا، دم دل دم بھر میں فیصلہ تھا کل افواج شام کا، پانی گئے تھے لینے سو وہ بھی نہ مل سکا، مشکیزہ واپس آیا تو رنگی تھا جا بجا، مشکیزہ واپس آیا تو رنگی تھا جا بجا، وعدہ تھا بھر کے لانے کا پورا بھی کر دیا، مشکیزہ سکینہ میں خون اپنا بھر دیا، مشکیزہ سکینہ میں خون اپنا بھر دیا، دیکھا جو یہ سکینہ نے آئے نہیں چچا، مشکیزہ واپس آیا ہے اور وہ بھی خون بھرا، یہ حادثہ کلیجے کا ناسور بن گیا، زندہ میں بھی چچا ہی کا دن رات ذکر تھا، زندہ میں بھی چچا ہی کا دن رات ذکر تھا، سمجھا ہر تر ترانہ مگر بے کلی گئی، سمجھایا ہر ترانہ مگر بے کلی گئی، آخر چچا کے پاس بتی جی چلی گئی، آخر چچا کے پاس بتی جی چلی گئی، جب چھٹ کے قید شام سے سجاد گھر چلے۔ اب میں قبلہ و کعبہ جناب صادق اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ زیب منبر ہوں اور مجلس سے خطاب کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأعترض من كل جبار فاجر والسلطان جائر وعدو قاهر، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون،
واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم الصلاة والسلام على النبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کیا آپ حضرات تک میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ حضرات تک میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. ارشد بھائی کیا میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہلو جی مولانا صاحب آواز آ رہی ہے. بسم اللہ. اچھا صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اذان ایمان انشاءاللہ اگر اللہ کی مدد اور در اہل بیت علیہم السلام سے علم و فکر کی رسد ملتی رہی تو ہماری ان 3 دنوں کی گفتگو کا عنوان اتباع رسول اور محبت اہل بیت علیہم السلام ہوگا. اذان ایمان آج مقدمتاً اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ قرآن کریم کے بہت ہی معروف و مشہور سورہ آل عمران کی بہت ہی معروف اور مشہور آیت جو 31ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. اے میرے حبیب آپ ان لوگ سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ محض دعویٰ نہیں ہے، فاتبعونی تو وہ میری اتباع کریں، یعنی آپ کی اتباع کریں. فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ،
اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ جب اللہ ان سے محبت کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، وہ ہے ہی غفور و رحیم پروردگار۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے پیغمبر کی ذات والا صفات بہت سے کمالات کی حامل ہے، بہت سے کمالات ہیں جو پیغمبر کی صفات، پیغمبر کی ذات میں پائے جاتے ہیں، اور پیغمبر کی ذات میں پائے جانے والے جو کمالات ہیں اس پر قدرت مسکراتی بھی ہے اور اس کا تذکرہ بھی کرتی ہے۔ ایک جگہ کہتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی سیرت اسوہ حسنہ ہے آپ کے لیے، پیغمبر کی سیرت نمونہ عمل ہے آپ کے لیے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب تو اس وقت تک کچھ کلام نہیں کرتا، میرا حبیب تو اس وقت تک کچھ بولتا ہی نہیں جب تک وحی پروردگار نازل نہ ہو جائے، یعنی میرا حبیب وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ کہیں قدرت کہتی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ کہ جو ان کا پروردگار چاہتا ہے، ان کا رب چاہتا ہے۔ کہیں قدرت کہتی ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے میرے حبیب یہ جو کنکر آپ نے پھینکے ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکے، یہ آپ کے خدا نے کنکر پھینکے ہیں۔ کہیں قدرت یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے حبیب یہ جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کے دست مبارک پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ یہ اللہ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں۔ کہیں کہتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ کہیں پیغمبر کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، اور خبردار یہ مت سمجھ لینا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے جدا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کی اتباع کرتا، اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کی اتباع کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے جب پیغمبر اسلام کے فعل کی نسبت اپنی طرف دے دی، اللہ نے جب پیغمبر اسلام کی چاہت پر اور پیغمبر اسلام کی زبان پر عصمت کے پہرے بیٹھا دیے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کچھ نہیں کرتے مگر وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، جب ہر طرح سے ذات پیغمبر کو، جب ہر طرح سے شخصیت پیغمبر کو اللہ نے عصمتوں کے حصار میں لا کر کے کھڑا کر دیا کہ کوئی بھی پیغمبر کی ذات پر انگلی نہ اٹھا پائے، تب اللہ نے کہا کہ دیکھو جو چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرے وہ میرے پیغمبر سے، پیغمبر کی اتباع کرے، اس لیے کہ میری پیغمبر کی اتباع اصل میں میری اتباع ہے۔ تم پیغمبر کی اتباع کرتے جاؤ گے، میری محبت کا ثبوت مجھے ملتا جائے گا۔ جب میری محبت کا ثبوت مل جائے گا تو میں اپنا طریقہ کار استعمال کروں گا، تمہیں گناہوں سے بھی نجات دے دوں گا، پلٹ کے میں بھی تمہارا محب ہو جاؤں گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد و آل۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کو اللہ نے دو طرح سے کہا ہے، ایک یہ کہا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرو، اور یہ کہا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اتباع کا حکم بھی ہے
اور اطاعت پیغمبر کا حکم بھی ہے. دو لفظ ہیں، ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت. اور یہ دو لفظ ایک ہی خاندان کے نہیں ہیں، نہ معنی کے اعتبار سے نہ لفظ کے اعتبار سے. دونوں کے درمیان میں فرق پایا جاتا ہے. مفسرین نے بہت سے فرق رکھے ہیں اتباع اور اطاعت کے درمیان. میں ایک دو فرق آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں، اتباع اطاعت ہے محدود اور اتباع ہے لامحدود. جب انسان اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو انسان اللہ کا محب ہوتا ہے، لیکن جب اتباع کرتا ہے تو اللہ اس انسان کا محب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اطاعت ہوتی ہے اقوال کی، توجہ کے طالب ہوں، اطاعت ہوتی ہے اقوال کی اور اتباع ہوتا ہے افعال کا. اطاعت اقوال کی ہے، اتباع افعال کا ہے. ہم اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، مگر ہم اتباع کو اللہ کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ اتباع کا مطلب ہے پیروی، اور پیروی ہوتی ہے شخصیت کی. شخصیت رسول کی تو ہے، مگر شخصیت کے ڈھانچے میں ذات پروردگار نہیں آتی. ذات پروردگار وجود محض ہے. تو اطاعت تو اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ہو سکتی ہے، مگر اتباع صرف ذات پیغمبر کا ہوگا. اللہ کا اتباع نہیں ہو سکتا. تو عزیزان گرامی، میں نے دو باتیں کہی ہیں، اتباع محدود، اتباع لامحدود. اطاعت محدود، اطاعت اللہ کی بھی، اطاعت اللہ کے رسول کی بھی. اتباع صرف اور صرف اللہ کا، اللہ کے رسول کا. عزیزان گرامی، اب یہاں سے ایک بات اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اطاعت ہوتی ہے اقوال میں اور اتباع ہوتا ہے افعال میں. اقوال کی حفاظت کرتی ہے کتابیں، افعال کی حفاظت کرتے ہیں آئینے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ پیغمبر اسلام کے جتنے بھی اقوال ہیں وہ ہمیں کتابوں میں مل جائیں گے، صحائف ستہ میں مل جائیں گے. پیغمبر کے جتنے بھی اقوال ہیں وہ کتب اربعہ میں مل جائیں گے، وہ حدیثوں کی کتاب میں مل جائیں گے، وہ روایتوں کی کتاب میں مل جائیں گے. تو اقوال پیغمبر ہمیں کتابوں میں مل جائیں گے. تو اقوال پیغمبر کی حفاظت کرتی ہیں کتابیں، لیکن افعال پیغمبر ہمیں کتابوں میں نہیں ملیں گے. افعال پیغمبر ہم کو آئینے میں ملیں گے، آئینوں کے ذریعے سے. کیوں؟ آئینے حفاظت کرتے ہیں، افعال کی حفاظت آئینے کیا کرتے ہیں. پھر سمجھاتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے، میں نے ایک ابھی جملہ کہا ہے آپ کے سامنے کہ اقوال کی حفاظت کتابیں کرتی ہیں. تو جتنے بھی پیغمبر کے اقوال ہیں، چاہے وہ اطرت کے سلسلے سے ہو، چاہے وہ شریعت کے سلسلے سے ہو، سارے کے سارے آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، لیکن افعال کتابوں میں نہیں ملیں گے. افعال کی حفاظت کرنے والے ہیں آئینے. تو شاید کوئی کہہ دے کہ مولانا آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، افعال پیغمبر بھی ہمیں کتابوں میں مل جائیں گے. میں نے کیسے ملیں گے؟ کہ اس طریقے سے ملیں گے کہ جب کسی راوی نے افعال پیغمبر کو بیان کیا اور وہ کتابوں میں درج کر دیے گئے تو افعال پیغمبر بھی ہمیں حدیث کی کتابوں سے مل گئے. میں نے کہا نہیں، افعال نہیں مل سکتے، افعال کو کتابیں محفوظ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جب بھی کبھی راوی افعال پیغمبر کو بیان کرے گا تو بیان افعال ہو جائیں گے. اب کتابوں میں افعال پیغمبر نہیں ملے گا، افعال پیغمبر کا بیان ملے گا.
سبحان اللہ، توجہ کی تعلیم ہو، اقوال مل جائیں گے، افعال کا بیان ملے گا، خود پیغمبر کے افعال نہیں ملیں گے۔ چھوڑیے دنیا کی کتابوں کو، کتاب الہی کو دیکھ لیجئے، آدم موجود ہے، افعال آدم کا تذکرہ موجود ہے، نوح کے افعال کا تذکرہ موجود ہے، ابراہیم کے افعال کا تذکرہ موجود ہے، موسیٰ کے افعال کا تذکرہ موجود ہے، عیسیٰ کے افعال کا تذکرہ موجود ہے۔ تذکرہ موجود ہے، افعال موجود نہیں ہے، یعنی کتاب الہی بڑھ کے آواز دے رہی ہے اگر تمہیں افعال پیغمبر کو دیکھنا ہے تو ان آئینوں سے اپنے کو متمسک کرنا رہے گا جن آئینوں میں عکس ذات مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہاں ایک بات ہے، دنیا کے آئینوں میں جو نقص پائے جاتے ہیں وہ نقص کیا ہے؟ ان میں سے ایک نقص یہ ہے کہ دنیا میں جو آئینے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر عکس اس وقت تک نظر آتا ہے جب اصل اس آئینے کے سامنے ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آئینے کے سامنے اگر میرا یہ ہاتھ اور میں نے اپنے اس ہاتھ کو جنبش دی تو آئینے میں میرا ہاتھ ہلتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اپنے ہاتھ کو روک دیا تو اب یہ ہاتھ ساکن نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل کو دیکھتا ہے جس حالت میں، آئینہ اسی کو پیش کرتا ہے، مگر نقص یہ ہے جیسے ہی اصل نگاہوں سے دور ہو گئی، آئینوں سے بھی عکس دور ہو جاتی ہے، آئینوں سے بھی اصل دور ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اصل سے، جیسے ہی آئینے کے سامنے سے اصل دور ہوئی، میں ہٹا تو میرے ہٹنے سے میرا ہاتھ بھی ہٹ گیا۔ تو ہمیں دنیاوی آئینوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ایسے آئینے چاہیے کہ جن کے سامنے سے اصل ہٹ بھی جائے تب بھی وہ اصل کو دکھاتے رہیں۔ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ ہمارے سامنے سے چلی بھی جائے، جب بھی کچھ ایسے نمونے ہوں جو اس کی اصل کو دکھاتے رہیں، پیغمبر کی زندگی کو بتاتے رہیں، پیغمبر کی سیرت کو بتاتے رہیں، ان آئینے کا نام ہے امامت۔ یہی وجہ ہے آئینہ امامت اگر سو جائے تو لگتا ہے کہ نبی سو رہے ہیں، سلو کر لے تو لگتا ہے کہ نبی سلو کر رہے ہیں، جنگ کر لے تو لگتا ہے کہ نبی جنگ کر رہے ہیں۔ ان کی سل سے نبی کی سل یاد آتی ہے، ان کی جنگ سے نبی کی جنگ یاد آتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو سب سے پہلا اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ اگر مجھ سے دعوی محبت میں سچے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو اور تم مجھ سے پیار کر رہے ہو، کہ کرنا بھی چاہیے، میری ذات ہے ہی ایسی کہ جس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا، تو اگر تم دعوی محبت کر رہے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کا اتباع کرو۔ تو رسول کا اتباع ہے معیار محبت پروردگار۔ یعنی کیا مطلب؟ جو نبی نے کہا ہے اسے مانے، جو نبی نے کیا ہے اس پر عمل کرے۔ یہی تو اتباع رسول ہے، یہی تو اطاعت رسول ہے کہ جو نبی نے کہا اس کو مانو، جو نبی نے کیا اس کو مانو۔ میرے نبی کی نبوت کا، میرے رسول کی رسالت کا سب سے پہلا اعلان کیا ہے؟ 365 خداؤں کے درمیان، 365 خداؤں کے ماننے والوں کے درمیان میرے نبی کی رسالت کا پہلا اعلان، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ 365 خداؤں کے سامنے جھکنا یہ تمہیں کامیاب نہیں کرے گا۔ یہ پتھروں کے سامنے، یہ پہاڑوں کے سامنے سرے نیاز کو خم کر دینا
اس میں تمہاری کامیابی نہیں ہے. یہ چاند سورج ستاروں کی عبادت کرنا اس میں تمہاری کامیابی نہیں ہے. یہ پتھروں کو ماننا، یہ درختوں کو خدائی کا درجہ دے کر جھک جانا، اس میں تمہاری کامیابی نہیں ہے. اگر تم اپنی لائف میں، اگر تم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس وحدہ لا شریک خدا کے سامنے اپنے سر نیاز کو خم کر دو جو تمہیں اور دوسروں کے سامنے جھکنے سے بے نیاز کر دے. یہ ہے میرے نبی کی رسالت کا پہلا اعلان، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم نے دیکھا، فرق محسوس کیجئے گا، کربلا کے واقعے میں ہمیں دونوں کریکٹر نظر آئے، کربلا کے واقعے میں ہمیں دونوں پہلو نظر آئے. کربلا میں وہ بھی تھے جو خدا سے نہ ڈرے تو سب سے ڈرے. کربلا میں 72 کا لشکر بھی نظر آیا جو خدا کے سامنے جھکا تو کسی کے سامنے نہ جھکا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو میرے رسول کی رسالت کا سب سے پہلا اعلان، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. نبی کون ہے؟ نبی ہادی. کیوں آئے ہیں؟ امت کی ہدایت کرنے کے لیے. اچھا، نبی کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا. ایک اور ہے جو ان کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے. کون؟ ان کا کام ہدایت کرنا اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ گمراہ کر رہا ہے. کون گمراہ کر رہا ہے؟ جس نے اللہ سے گمراہی کا ٹھیکہ لے لیا کہ میں تو گمراہ کروں گا، ابلیس. تو نبی کا کام ہے ہدایت کرنا اور ابلیس گمراہ کرنے کے لیے آمادہ ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان. خبردار، شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا. وہ تمہیں کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے، کبھی بھی بہکا سکتا ہے. رکتا ہوں یہاں پر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو حکم ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ خبردار شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، شیطان کی بات نہ سننا، وہ تمہیں گمراہ کر سکتا ہے. یہ میرے لیے حکم یا آپ کے لیے ہے؟ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے یا تمام انسانوں کے لیے ہے؟ تو قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، تو یہ حکم بھی تمام انسانوں کے لیے ہے. مگر چھوڑیے تمام انسانوں کو، تمام مسلمان چاہے زمین کے کسی حصے پر رکھتے ہوں، وہ صبح و شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں. شیطان سے ڈرتے ہیں تبھی تو شیطان سے بچتے ہیں. اگر شیطان سے خوف نہ ہوتا تو شیطان سے بچتے ہی کیوں؟ قرآن ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے، مگر مسلمان تو کم از کم اتنا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. تو صبح و شام سارے مسلمانوں کا اعلان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان سے ڈر رہا ہے تبھی تو شیطان سے بچنے کی اللہ سے دعا کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے، شیطان ہے ایک اور ڈرنے والے کتنے ہیں؟ کہا بہت زیادہ. میں نے کہا یہ ایک آدمی، ایک ذات اتنے لوگوں کو کیسے ڈرا سکتی ہے؟ کہا وہ اس لیے ڈرا سکتی ہے کہ شیطان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے. شیطان حاضر و ناظر ہے، وہ ہر جگہ حاضر بھی ہو سکتا ہے، ہر انسان کو دیکھ بھی سکتا ہے. میں نے کہا عجیب مرحلہ ہے. جو مرکز گمراہی ہے وہ تو حاضر ناظر ہو سکتا ہے،
لیکن جو مرکز ہدایت ہے وہاں سے نازل نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا اگر بات آ گئی ہے تو اب اس کو بھی سن لیجئے. شیطان کب سے بہکا رہا ہے؟ کہ شیطان بہت پرانی مخلوق ہے. آدم کے زمانے سے شیطان بہکا رہا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب پرانی مخلوق ہے تو اب تو مر گیا ہوگا, اب تو اس کا کام تمام ہو گیا ہوگا, اب تو اس کے وجود کا پتہ بھی نہیں ہوگا. کہا نہیں, وہ موجود ہے. جب سے اللہ نے اس کو وجود دیا ہے آج تک موجود ہے. میں نے کہا کیسے موجود ہے؟ کہ اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے. میں نے کہا اللہ نے شیطان کو زندہ رکھا ہے؟ کہ اللہ نے شیطان کو زندہ رکھا ہے, اور وہ آدم سے لے کر آج تک ہر انسان کو بہکاتا ہے. میں نے کہا پھر وہی مظہر آ گیا. عجیب اتفاق ہے, وہ شیطان, وہ ابلیس جو مرکز گمراہی ہے, اللہ اس کو طول حیات دے سکتا ہے. میرا امام زمانہ جو مرکز ہدایت ہے اس کو طول حیات نہیں مل سکتی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا شیطان بہکاتا ہے انسان کو. کیسے بہکاتا ہے شیطان انسان کو؟ سورہ حشر آیت نمبر 59 اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ شیطان کیسے بہکاتا ہے. وَإِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اُكْفُرْ وَقَالَ لِلْإِنسَانِ اُكْفُرْ. شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر, کافر ہو جا, انکار کر دے. فلما کفر, جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے انا بری منک, میں تجھ سے دور بھاگتا ہوں, میرا اور تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انی اخاف رب العالمین, میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں. دیکھیے شیطان کی روش کیا ہے. جب شیطان کسی کو بہکاتا ہے تو کس طریقے سے بہکاتا ہے؟ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا, انکار کر دے, توحید کا انکار, نبوت کا انکار, امامت کا انکار, قیامت کا انکار. اب جیسے جیسے انسان ویسے ویسے اس کا انداز بہکانے کا, کسی کو توحید کے ذریعے سے, کسی کو نبوت کے ذریعے سے, کسی کو امامت کے ذریعے سے. وہ شک و شبہ ڈالنے کے بعد کہتا ہے اکفر, کافر ہو جا. جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو اب دامن چھڑا لیتا ہے. یعنی جو مرکز گمراہی ہے اس کے گمراہ کرنے کی ایک روش یہ ہے کہ وہ پہلے کافر کرتا ہے. جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو بیچ راستے میں چھوڑ دیتا ہے, اپنا دامن جھاڑ لیتا ہے. یہ روش ہے مرکز گمراہی کی, کہ جو مرکز گمراہی ہے وہ بہکانے کے بعد بیچ میں چھوڑ دیتا ہے. لیکن جو مرکز ہدایت ہے اس کی روش کیا ہے؟ وہ بیچ میں نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لا الہ الا اللہ کہہ دو, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. جب تم کامیاب ہو جاؤ گے وجبت لہ الجنہ, اور اس کے کہنے والے پر جنت واجب ہو جائے گی. یعنی مرکز گمراہی بیچ میں چھوڑ دیتا ہے, مرکز ہدایت آخر تک لے کر کے جاتا ہے. توجہ کی تعلیم ہو. جو مرکز گمراہی ہوتا ہے وہ بیچ میں چھوڑ دیتا ہے. لے جاؤ آپ کو کہیں, کہاں لے جاؤ, کہاں جائیں گے آپ میرے ساتھ؟ آئیے خیبر میں چلتے ہیں. خیبر میں اگر مرحب نے شیطان کی بات مان نہ لی ہوتی, نہ مانی ہوتی, تو شاید علی کے ہاتھوں سے قتل نہ ہوتا. وہ تو آیا تھا نا, جب اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے معنی میرا نام مرحب رکھا ہے, اور میرے مولا نے پلٹ کے جواب دیا اچھا یہ بات ہے تو سن, میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا نام سنا, واپس ہونے لگا, پیچھے سے مل گیا شیطان. کہاں چل دیے؟ کہا نہیں, ماں نے وصیت کی تھی, ماں نے نصیحت کی تھی سب سے لڑنا, مگر
حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا۔ اب اس نے بہکایا، کیا بات کرتے ہو، کیا دنیا میں صرف سب انہی کا نام حیدر ہے؟ شاید جس حیدر سے بچنے کے لیے تمہاری ماں نے تمہیں روکا تھا، شاید یہ وہ حیدر نہ ہو۔ وہ واپس پلٹا، جیسے ہی واپس پلٹا شیطان وہاں سے فرار ہو گیا۔ اگر مرحب نے بات نہ مانی ہوتی تو علی کے ہاتھوں سے مقتول نہ ہوتا۔ شیطان نے بہکایا تو شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اس کی نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ تو جو مرکز گمراہی ہوتا ہے وہ انسان کو بہکانے کے بعد بیچ راستے میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو مرکز ہدایت ہوتا ہے وہ بیچ راستے میں نہیں چھوڑتا بلکہ منزل تک رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے پہلے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ پہلا کلمہ۔ نبی کا دوسرا قول من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ تو پیغمبر کے ان دو قول کے مقابلے میں اللہ کا ایک قول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مسئلہ کیا ہے؟ پیغمبر کے قول میں نشر توحید ہے اور قول خدا میں نشر رسالت ہے کہ دیکھو اگر مجھ سے دعوی محبت کرتے ہو تو میرے رسول کا اتباع کرو۔ رسول کا اتباع کیا ہے؟ یعنی علی کو مانو۔ رسول کا اتباع کیا ہے؟ یعنی علی کو مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ رسول کا اتباع ہے کہ فاطمہ کو مانو، اس لیے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ رسول کا اتباع ہے کہ حسنین کو مانو، اس لیے کہ حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یعنی معیار محبت الہی ہے اتباع رسول، اور اتباع رسول ہے اہل بیت کی محبت۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جو بھی اپنی دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو لا الہ الا اللہ کے مقام کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ پوچھا آپ ہی بتائیے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے جنت اس کے اوپر واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ جنت قیمت ہے اس قول لا الہ الا اللہ کی۔ تین قول ہو گئے۔ نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو جنت واجب ہو جائے گی۔ امام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی قیمت جنت ہے۔ تو یہ تین قول ہیں۔ تو کیا صرف اور صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت مل جائے گی؟ تب تو بہت آسان ہے۔ مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، دن میں ایک مرتبہ نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو کیا سارے مسلمان جنت میں چلے جائیں گے؟ اگر سارے مسلمان لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں چلے جاتے تو پھر پیغمبر کی یہ حدیث کیا کر رہی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، سب ناری ہیں، سارے گمراہ ہیں، صرف ہم ہیں ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہے۔ تو اگر لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت مل جاتی، جنت واجب ہو جاتی تو سارے فرقے جنت میں جاتے۔ مگر نبی تو کہہ رہے نا کہ ایک فرقہ جنتی ہے، ماں باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں، سارے کے سارے ناری ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیسے لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
سبحان اللہ جزاک اللہ. ابان ابن تغلب نے سفر کا ارادہ کیا. میں نے مولا نے کہا ابان کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا مسافرت پہ. کہا کون سی مسافرت پہ؟ کہا مولا کوفے جا رہا ہوں. کہا اچھا کوفے جا رہے ہو تو میرے کام کرو. کہا مولا فرمائے. کہا جا رہے ہو تو جاؤ اور جا کے کوفے والوں سے کہہ دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہے. ابان نے سنا اور مولا کی طرف دیکھنے لگے. کہا ابان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا کوفے میں جا کے سب سے کہہ دوں. کہا ہاں جاؤ جا کے سب سے کہہ دو. ابان پریشان ہے. مولا سب سے کہہ دوں؟ کہاں جاؤ سب سے کہہ دو. کہا مولا کوفے میں سب آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں. کہا جانتا ہوں. پریشانی اور بڑھی. کہا سب سے کہہ دوں؟ سب سے کہہ دوں. سب چاہنے والے نہیں ہیں, کچھ آپ کے مخالف ہیں مگر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, ان سے بھی کہہ دوں؟ کہا ان سے بھی کہہ دوں. پریشان حال ابان ابن تغلب کو جب مولا نے دیکھا تو کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محشر کے دن سارے کہنے والوں کے سروں پر ایک پرندے کی طریقے سے بیٹھا ہوگا. سب کے سروں پر بیٹھے گا تو ضرور, مگر سب کے سروں پر بیٹھا نہیں رہے گا. جس کے دل میں ہم 14 کی ولایت پائی جاتی ہوگی, ہم 14 کی محبت پائی جاتی ہوگی, اس کے سر پر یہ لا الہ الا اللہ کا پرندہ بیٹھے گا. ماں بقی سب کے سروں سے اتر جائے گا, اڑ جائے گا. بس پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ شرط و شروط رکھتا ہے. اگر علی اور اولاد علی کی محبت دل میں ہے, اگر علی اور اولاد علی کی ولایت دل میں ہے تو توحید بھی کامیاب کرے گی, نبوت بھی کامیاب کرے گی. لیکن اگر ولایت سے دل خالی ہے تو توحید بھی جہنم میں لے کے جائے گی, نبوت بھی جہنم میں لے جائے گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سبحان اللہ جزاک اللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. تو بغیر ولایت کے تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں. ورنہ توحید ہر مسلک میں ہے, نبوت ہر مسلک میں ہے, عقیدہ معاد ہر مسلک میں ہے, جنت جہنم کا اعتقاد ہر فرقے میں پایا جاتا ہے. مگر 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلک میں نہیں ہیں, جو ہر فرقے میں نہیں ہیں. ایک ہے عدالت پروردگار اور ایک ہے ولایت علی بن ابی طالب. جس فرقے کے اندر یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہوں گی وہ فرقہ جنتی ہے. اور محمد اور آل محمد نے اپنی پوری زندگی کو توحید کو نشر کرنے میں اور ولایت کو پھیلانے میں لگایا ہے. نبی نے جتنی زحمتوں کے ذریعے سے توحید ہم تک پہنچائی ہے اتنا ہی اہتمام نبی نے ولایت کو پہنچانے کا بھی کیا ہے. اور نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد اہل بیت نے ہم کو ولایت پہنچائی ہے, اہل بیت نے ہم کو توحید کا درس دیا ہے, اہل بیت نے ہم کو دین سکھایا ہے. اتنے فضائل رکھنے والی ذات. لیکن عزیزو جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. اگر اہل بیت فضیلتوں کے اعتبار سے ثانی نہیں رکھتے تو اہل بیت مصیبتوں کے اعتبار سے بھی ثانی نہیں رکھتے. ہاں عزیزو, ختم کر دیا میں نے اپنے بیان کو. آپ سن رہے ہیں اور آمادہ ہیں گرجا کرنے کے لیے. اسلام کی ایک کہانی ہے. پیغمبر اسلام کے ذریعے سے اسلام مضبوط ہوا. جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے تو اسلام کو بہت ہی دھچکا پہنچا, مگر پھر بھی اسلام اپنی جگہ مطمئن تھا کہ علی و زہرا جیسا سہارا موجود ہے.
جب علی و زہرا اس دنیا سے گئے تو حسن نے بڑھ کے اسلام کو سہارا دیا، اور جب امام حسن بھی اس دنیا سے چلے گئے تو اسلام در در بھٹکتا ہوا در سید الشہداء پہ پہنچا اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ یہ کریم ابن کریم، یہ سخی ابن سخی، جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، اس نے اسلام کو پناہ دی، اور اس طریقے سے پناہ دی کہ اسلام سے کہا تو صحیح دروازے پر آ گیا ہے، تجھے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ حسین تیری حیات کا سامان پیدا کرے گا، تجھے حیات نو عطا کرے گا، اور اس حیات نو کو دینے میں اگر تجھے اکبر کے جگر کی قربانی دینا پڑے گی تو میں دوں گا، اگر اصغر کا گلا دینا پڑے گا تو میں دوں گا، اگر عباس کے بازو دینے پڑیں گے تو میں دوں گا، اگر تیز و ترار ظلم کی تیز دھوپ سے بچنے کے لیے تجھے زینب ام کلثوم کی چادر دینا پڑے گی تو میں دوں گا۔ ایک وعدہ کیا تھا امام نے، اس وعدے کو نبھایا ہے امام نے، بلکہ میں یہ تو کہتا ہوں کربلا کے واقعے میں دو وعدے نبھائے گئے ہیں، ایک وعدے کو حسین نے نبھایا ہے، ایک وعدے کو زینب نے نبھایا ہے۔ حسین نے وعدے کو نبھایا تو کس طریقے سے نبھایا؟ ایک وعدہ کیا تھا اللہ سے حسین نے اسلام کو بچانے کا، جب اللہ نے کہا تھا اسلام کو بچانے کے لیے اکبر کا سینہ دینا پڑے گا تو حسین نے کہا تھا منظور ہے، اصغر کا گلا دینا پڑے گا، کہا منظور ہے، عباس کے بازو دینے پڑیں گے، کہا منظور ہے، 72 کا خون دینا پڑے گا، منظور ہے، کہا اسلام کو بچانے کے لیے زینب ام کلثوم کی چادریں بھی دینی پڑیں گی۔ وہ غیور بھائی جو ہر قربانی کے لیے آمادہ تھا، لیکن جیسے ہی سنا کہ زینب ام کلثوم کی چادریں بھی دینی پڑیں گی، اب حسین سر کو جھکا لیتے ہیں۔ حسین کا نور کچھ نہیں بولتا، تاریخ کہتی ہے حسین کے نور کے برابر ایک نور تھا، سید سجاد کا نور تھا، اس نور نے بڑھ کے کہا بابا اللہ سے وعدہ کر لیجئے آپ تو اس دنیا میں نہ ہوں گے مگر یہ قربانی دینے کے لیے آپ کا یہ بیٹا آمادہ ہو جائے گا۔ ہاں عزیزو، کربلا کے میدان میں ایک وعدہ ہے جو حسین ابن علی نے نبھایا ہے، دوسرا وعدہ ہے جو زینب نے نبھایا ہے۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ وہ 11 محرم کا وعدہ ہے، جب ایک بہن نے اپنے بھائی کی میت کو دیکھا، عجیب و غریب میت کو دیکھنے کے بعد زینب کہتی ہیں کیا اے میرے بھیا کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اور اس کے بعد ایک جملہ کہتی ہے زینب آج اس انداز سے جا رہی بھیا مگر آپ سے وعدہ کرتی ہے جہاں جائے گی تیرا تذکرہ کرے گی، جہاں جائے گی تیرے مشن کو آگے لے کر کے جائے گی۔ ہاں عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو جہاں جہاں سے چلا ہے حسین کے مشن کو بیان کرتے ہوئے چلا ہے، مقصد حسینی کو بیان کرتے ہوئے چلا ہے۔ ہاں انداز بدلا ہوا ہے، سید سجاد ہیں جو اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہیں، نگاہ فرت غیرت سے اوپر نہیں اٹھتی۔ ارے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، سوال کیا کیا؟ سید سجاد کا دل دکھ گیا، وہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اے سید سجاد آپ کا تعلق بھی بنی ہاشم سے ہے، مسلم کا تعلق بھی بنی ہاشم سے تھا، میں نے آپ کو بھی دربار ابن زیاد میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے مسلم کو بھی دربار ابن زیاد میں آتے ہوئے دیکھا تھا، مگر آپ کے آنے میں فرق ہے، مسلم کے آنے میں فرق ہے۔ ارے جب مسلم سے کسی نے سوال کیا تھا اے تم نے اپنے امیر کو سلام نہ کیا تو
मुस्लिम ने कहा अरे कैसी बातें करते हो, क्या बकवास कर रहे हो, मेरा हुसैन मेरा अमीर है, मैं हुसैन के आगे किसी को सलाम नहीं करता, हुसैन के अलावा किसी को सलाम नहीं करता। मुस्लिम जख्मी थे, दांतों से खून जारी था, मगर जैसे ही गैरत की बात आती है मुस्लिम अपने सर को उठा देते हैं, मुस्लिम अपने सीने को कुशादा करते हैं। मगर ऐसे ये सज्जाद, जब आप दरबार में दाखिल हो रहे हैं, आप भी बनी हाशिम से हैं, आपकी नजरें झुकी क्यों हैं? अब इमाम जवाब दे तो क्या जवाब दे। एक मर्तबा कहा ऐ शख्स, तूने इंसाफ न किया। अरे जब मेरा चचा मुस्लिम आया था, मैं जानता हूँ मुसीबत में था, मैं जानता हूँ गिरफ्तार था मेरा चचा, मैं जानता हूँ मेरा जख्मी था मेरा चचा, मगर जब मुस्लिम आया तो उसके साथ कोई नामूस न थी। अरे देखता नहीं, जब मैं आया हूँ तो मेरे साथ औलाद ज़हरा है, ज़हरा की बेटियां हैं। अब सैयद सज्जाद नजरें उठाए तो कैसे उठा? खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। हाँ, खत्म कर देता अपने बयान को। नहीं, मुझे एक तस्करा और करना है, सज्जाद की मजलूमी का तस्करा करना है, सज्जाद की ज़बानी तस्करा करना है। इमाम सज्जाद कहते हैं, जानते हो हमें जब शाम के दरबार में दाखिल किया जा रहा था तो कैसे दाखिल किया जा रहा था? कैसे दाखिल किया जा रहा था? जैसे गुलाम और कनीजों को दाखिल किया जाता है। यजीद ने कह दिया था, अरे पहले गुलामों और कनीजों को लाना, पहले औलाद ज़हरा को लाना, बाद में दूसरे अफराद को लाना। जब हम दरबार में दाखिल हुए हैं, एक मर्तबा यजीद का रंग मुतगय्यर हो जाता है, डांट कर शिब्र से कहता है, मैंने कहा था औलाद ज़हरा को लाना, ज़हरा की बेटियों को लाना, अली की बेटियों को लाना। अरे ये तो किसको लेकर के आ गया है? एक मर्तबा शिब्र कहता है, अमीर तू पहचान न सका, सफर की गर्दो गुबार ने, सफर की मुसीबत ने इन बीवियों का हाल मुतगय्यर कर दिया। हाज़ही ज़ैनब, हाज़ही उम्मे कुलसूम, हाज़ही सकीना, हाज़ही रुकैया, हाज़ही फिज़ा। एक मर्तबा यजीद कहता है, मैं ज़ैनब से बातें करना चाहता हूँ, मैं ज़ैनब से हम कलाम होना चाहता हूँ। अरे ये सुनना था। एक कुछ बीबियां उठती है, ज़ैनब को हल्के में ले लेती है। एक बूढ़ी कनीज ज़ैनब के मुकाबले में आके खड़ी हो जाती है। जब यजीद कहता है ये कौन है, किसी ने बताया ये फिज़ा है, ये ज़ैनब की माँ की कनीज फिज़ा है। कहा इसको सामने से हटा दो। अरे मैं ज़ैनब से हम कलाम होना चाहता हूँ, इसको सामने से हटाओ, मैं हम कलाम होना चाहता हूँ। एक मर्तबा फिज़ा ने कहा, जब तक मैं रहूंगी तू कलाम न कर सकेगा। यजीद ने हुक्म कत्ल सादिर किया, जल्लाद आगे बढ़ा। एक मर्तबा तायराना निगाहों से फिज़ा ने दरबार में खड़े हबशी गुलामों को देखा, एक आवाज दी, ऐ हबश के रहने वालों मेरे भाइयों, तुम्हारे सामने तुम्हारे मुल्क की रहने वाली एक बहन कत्ल की जा रही है और तुम खड़े होकर के तमाशा देख रहे हो। अरे तारीख ने कुछ इस तरह लिखा, हबशी गुलामों ने तलवारों को खींचा, ऐ यजीद हुक्म वापस ले ले, खून की नदियां बह जाएंगी। यजीद ने मजबूरन हुक्म वापस लिया। आओ दुआ करें इस मंजर को ज़ैनब ने न देखा हो, मगर हाय अफसोस, ज़ैनब ने इस दुआ को सुना, इस सदा को सुना। एक मर्तबा करबला का रुख किया, फुरात की तरफ इशारा किया, आए मेरे गैरतदार भैया अब्बास, अम्मा फिज़ा के बचाने वाले मौजूद। अरे हाय मेरा पर्दा, मेरा बचाने वाला कोई नहीं। मेरा तसव्वुर कहता है शायद फिर कहा, ए भैया शर्मिंदा करना मकसूद नहीं है, मैं समझती हूँ तेरे बाजू कलम हो गए, तू करबला में पर्दे की हिफाजत करता हुआ सो गया।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسین.